السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا مدرسہ تربیت المسلمات نسواں میں۔ سب سے پہلے آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جو سب کا خالق ہے۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، یعنی پڑھیے اور اپنے رب کی تکریم کریے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، لاپرواہ دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلی، جب اس کا بندہ نماز پڑھتا ہے، جب اس کا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے منع کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، ذرا غور کرو کہ وہ بندہ جب کہ راہ راست پر بھی ہے۔ او امر بالتقوی، یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی، اور انہی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں بالکل اسی طرح سامنے آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی۔ آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی راتیں وہاں رہتے۔ گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے کر جاتے، پھر اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پھر وہ فرشتہ مجھے بڑے زور سے بھیجتا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے، پھر میں نے کہا ان پڑھ ہوں، پھر وہ یہی کرتا اور زور سے بھیجتا اور دباتا، میں کہتا پڑھیے، میں کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے تیسری بار زور سے بھیجا اور پھر چھوڑ دیا، کہا اقرأ بسم ربک الذی لو یعلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہنے لگیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، ناتواؤں کا بوجھ اٹھاتے تھے، محروم لوگوں کی ضرورت کی اشیاء مہیا کراتے تھے، مہمان کی ضیافت کرتے تھے اور مصائب میں حق کی پاسداری کرتے تھے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان کا باپ اور ورقہ کا باپ بھائی بھائی تھے۔ دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہی دین حق تھا۔ وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے، جتنی کہ اللہ کو منظور ہوتا۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور اندھے ہو گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور وہ کہنے لگے، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، تب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگے، ہاں، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، وہ جو بھی لایا اسے تکلیف ہی دی گئی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر اس واقعہ سے تھوڑی ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا آنا بھی موقوف رہا، جس کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے۔ بخاری میں یہ تفسیر موجود ہے۔ آیت نمبر 6 سے آخر تک کی 14 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ کی شریف نماز ادا کرنا شروع کی تھی۔ ان آیات میں بھی مخاطب کا نام نہیں لیا گیا، مگر جو صفات بیان کی گئی ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا روئے سخن ابو جہل کی طرح ہے، جو آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، اور ایسا واقعہ کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیش آیا۔